خواب میں بے ربطی پیدا ہو جاتی ہے، تو اس طرح کا خواب اگر دیکھیں تو اس کی کوئی تعبیر نہیں ہوتی. البتہ آپ نے جو خواب بیان کیا اگر اس کا کوئی ربط اور درستی آپ کو یاد ہو، آپ دوبارہ کال ریکارڈ کروا دیجیے گا، انشاءاللہ ممکنہ صورت میں آپ کا خواب دوبارہ ہم شامل کر لیں گے. اگلی کال کی طرف بڑھتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میں واجد بات کر رہا ہوں مسکت سے. میرا یہ ہے کہ میں رات کو خواب ایسے نظر آتے ہیں الٹے پلٹے مرے ہوئے آدمی نظر آتے، تو آپ اس کی کچھ یعنی تعبیر بتا دیں گے. مسقط سے واجد بھائی کی کال تھی. الٹے سیدھے آپ نے بیان کیا کہ خواب نظر آتے ہیں، مرے ہوئے لوگ نظر آتے ہیں، گویا کہ ڈراؤنے خواب آپ کو نظر آتے ہیں. تو اس کا وظیفہ ہے مدنی پنصورے میں اگر آپ بیان کر دیں، آپ نوٹ فرما لیں، دیگر اسلام بھائی بھی نوٹ کر سکتے ہیں کہ اگر کسی کو اس طرح کے خواب آتے ہیں تو یہ وظیفہ اپنائیں، انشاءاللہ عز و جل اس طرح کے خوابوں سے حفاظت رہے گی. شیخ طریقت امیر اہل سنت کی یہ مائناز تالیف ہے مدنی پنصورہ. اس کے صفحہ نمبر 228 پر بزرگوں سے منقول جو مدنی وظائف ہیں ان میں ایک وظیفہ ڈراؤنے خوابوں سے نجات کا وظیفہ. فرماتے ہیں کہ یا متکبرو 21 بار اول آخر ایک بار درود شریف سوتے وقت پڑھ لیں گے تو انشاءاللہ عز و جل ڈراؤنے خواب نہیں آئیں گے. یا متکبرو 21 بار اور اول آخر ایک مرتبہ درود شریف پڑھ کر سوئیں گے تو انشاءاللہ عز و جل ڈراؤنے خواب نہیں آئیں گے. 21 بار پڑھنا ہے اور یا متکبرو اور اول آخر ایک بار درود شریف. امید ہے آپ نے نوٹ کر لیا ہوگا، تو اس وظیفے کو آپ اپنائیں، انشاءاللہ عز و جل اس طرح کے خوابوں سے آپ کی حفاظت رہے گی. اگلی کال کی طرف بڑھتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم. میں محمد فیصل اتاری باب المدینہ کراچی سے عرض کر رہا ہوں. اسے میرا خواب یہ ہے کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ ہمارے برابر والی بلڈنگ ہے، اس کے ایک فلیٹ میں کہ اچانک کچھ ہو گیا، وہ فلیٹ آہستہ آہستہ کر کے منہدم ہونے لگا اور یہاں تک کہ وہ پورا فلیٹ ٹوٹ گیا. مجھے اس کی تعبیر عرض کر دیجیے گا. اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا جا کے بھلائی نصیب فرمائے، آمین. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. فیصل بھائی آپ نے باب المدینہ سے کال کی. آپ کے خواب کی تعبیر یہ ہے کہ جس جگہ پر آپ نے منہدم ہوتے ہوئے دیکھا عمارت کو، اس جگہ نزول مصیبت یعنی مصیبت کے آزمائش کے نازل ہونے کی یہ علامت ہے. تو اب آپ نے کہا کہ آپ کے برابر والی بلڈنگ ہے، گویا کہ آپ ہمسائے ہوئے، اب ان کے حق میں خیرخواہی کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بھی عافیت فرمائے اور آپ کو بھی عافیت عطا فرمائے. اب ایسا نہیں ہے کہ مصیبت کا بتایا کہ مصیبت نازل ہوگی، اب جس بلڈنگ کو آپ نے دیکھا اس کا جا کے دروازہ بجایا اور کہا کہ میں نے خواب دیکھا ہے کہ آپ پر مصیبت نازل ہونے والی ہے. ان کو بتانے کی حاجت نہیں ہے، بلا وجہ گھبرائیں گے، پریشان ہوں گے. بلڈنگ خالی کر دو، بلڈنگ خالی کر دو، یا آپ ہی کے بارے میں بدگمانی کا شکار ہو جائیں کہ پتہ نہیں اس کو کیا ہم سے کہ یہ ایسے ایسے خواب دیکھ رہا ہمارے بارے میں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریں. ہمسائے کے بہت سارے حقوق ہوتے ہیں ہمسائے پر، اور اس کی خیر خواہی چاہنا، اس کو اچھی یاد کے ساتھ یاد کرنا، اس کے لیے دعا کرنا، اس کی خیر خواہی کرنا، یہ سب ہمسائے کے حقوق میں شامل ہیں. تو جہاں اگر بظاہر آپ کے ہمسائے پہ کوئی مصیبت آئے تو آپ کیا کریں گے؟ فوراً دوڑیں گے نا. مثال کے طور پر یہی چیز جو آپ نے خواب میں دیکھی، اگر خدا نہ خواستہ حقیقت میں ایسا ہوتا تو آپ کیا کرتے؟ سب کو چھوڑ کے بھاگتے، کوشش کرتے، آپ شور مچاتے، لوگوں کو جمع کرتے، چلو بھائی ان کی مدد کریں، کوئی بھی ایسا معاملہ درپیش ہو جائے. تو یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم ہے کہ آپ نے خواب میں دیکھا. تو اب خیر خواہی کا جذبہ یہ ہے کہ آپ ان کے لیے دعا کریں، عافیت کی دعا کریں. ہو سکے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں کچھ صدقہ کریں، کچھ خیرات کر دیں کہ یا اللہ عز و جل ہمارے محلے کو مصائب و آلام سے محفوظ فرما. بالخصوص جن کی عمارت کو آپ نے منہدم ہوتے ہوئے دیکھا ان کے حق میں دعا کریں. اور یاد رکھیں کہ مسلمان کی کسی دوسرے مسلمان کے بارے میں اس کے حق میں کی گئی دعا اللہ تبارک و تعالی جلد قبول فرماتا ہے. کہ اگر ایک تو وہ دعا ہے کہ جو میں اپنے حق میں کرتا ہوں یہ بھی قبول ہوتی ہے، لیکن اگر کوئی اور شخص کسی کے لیے دعا کرے، غائبانہ دعا کرے، تو روایتوں میں اس طرح کا مضمون ہے کہ جو غائبانہ طور پر دعا کی جاتی ہے اللہ تبارک و تعالی اس کو زیادہ جلد قبولیت عطا فرماتا ہے. تو انشاءاللہ آپ دوسروں کے لیے خیرخواہی کا جذبہ رکھیں گے تو اللہ تبارک و تعالی آپ پر بھی ضرور کرم فرمائے گا.
اگلی کال کی طرح بڑھتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. محمد ذیشان کراچی سے بات کر رہا ہوں. میری والدہ نے جمعہ کے دن صبح تقریباً 6:15 بجے خواب دیکھا کہ میرے ابو کے بڑے ماموں اور چھوٹے ماموں جن کا انتقال ہو چکا ہے وہ ہمارے گھر آئے. ابو کی ممانی بھی ساتھ ہیں اور ان کی گود میں ایک بچہ بھی ہے. امی نے سلام کیا تو بڑے ماموں نے دعائیں وغیرہ دیں اور دیگر کاموں میں مصروف ہو گئے. میری گزارش ہے کہ اس کی تعبیر بتا دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ذیشان بھائی، جو خواب آپ نے بیان کیا یہ اچھا خواب ہے. علماء کرام ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کسی بھی مردے کو اچھے حال میں دیکھا جائے یا مردہ خود اپنا حال بیان کرے، کیونکہ بکثرت یہ ہوتا ہے کہ بندہ کسی فوت شدہ کو دیکھتا ہے تو اس سے سوال کرتا ہے کہ کیسے ہو، کیسا رہا، حالات کیسے گزرے. آپ اکثر واقعہ سنتے ہیں ما فعل اللہ بکا، جو پرانے بزرگوں کے جو واقعات آپ سنتے ہیں اس کے اندر اس طرح کا سوال آپ نے بکثرت سنا ہوگا. تو علماء فرماتے ہیں کہ اگر مردے کو اچھی حالت میں دیکھا جائے یا مردہ پوچھنے پر اپنا حال اچھا بیان کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے واقعی اس کا قبر میں اچھا ہی حال ہے. یہ نیک فعل کی علامت ہوتی ہے، کیونکہ مردہ جس عالم میں ہے وہاں پر وہ دروغ گوئی نہیں کر سکتا، جھوٹ نہیں بولے گا، اپنی حالت کو بدل کر کے ظاہر نہیں کرے گا. تو اس لیے آپ نے جو خواب دیکھا 2 ماموں کے بارے میں، جو والد صاحب کے 2 ماموں تھے، تو ان کو اچھی حال میں دیکھا، انہوں نے سلام کا جواب دیا اور دعا وغیرہ کی، تو یہ اچھی حالت کی علامت ہے. لیکن پھر بھی آپ کو چاہیے کہ آپ ان کے لیے مزید ایصال ثواب کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ان کے لیے دعائے مغفرت کریں اور وقتاً فوقتاً ان کو اپنی دعا میں ضرور یاد رکھیں. انشاءاللہ عز و جل آپ کی دعا ان کو ضرور نفع پہنچائے گی. اچھا، یہ جو انہوں نے خواب میں ایک بات بیان کی کہ ان کی ماموں آئے اور انہوں نے دعائیں دی، آپ نے یہ بیان کیا کہ اگر مردے کو اچھی حالت میں دیکھا جائے تو اس کا مطلب واقعی وہ اچھی حالت میں ہے. تو اگر اس کے برعکس ہو، یعنی مردے کو بری حالت میں دیکھا، مثلا آگ میں جلتے ہوئے یا عجیب و غریب کپڑے پہنے ہوئے یا روتے پیٹتے ہوئے یا قبر میں بے چین ہے یا کچھ مانگ رہا ہے، اس قسم کی کیفیت ہے، تو اس کے بارے میں بھی کچھ بیان کیا گیا ہے. اگر اس طرح کی حالت میں دیکھے تو ایصال ثواب کر دینا چاہیے، کیونکہ بظاہر اس کی حالت اچھی معلوم نہیں ہوتی. لیکن پھر بھی بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ مردے کے بظاہر بری حالت ہوتی ہے لیکن بعض اوقات اس کی تعویل اچھی ہوتی ہے. لیکن اگر کوئی کسی کو بھی بری حالت کے اندر دیکھ لے تو اسے جو فوری طور پر کام کرنا چاہیے وہ یہی ہے کہ اس کے لیے مغفرت کی دعا کرے اور ایصال ثواب کرے. اور اس کے اندر ایک اور بہت ہی ایک بنیادی چیز ہے جس کی طرف عموماً ہماری توجہ نہیں ہوتی. ایصال ثواب کرنے کا پھر بھی ایک ذہن ہوتا ہے عام طور پر. جیسے ہی کسی کا انتقال ہوا تو فوراً محلے والے جمع ہو جائیں گے، رشتہ دار جمع ہو جائیں گے، قرآن خوانی شروع ہو جاتی ہے، گٹھلیاں پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، کلمہ شریف کا ورد، یہ سب ایصال ثواب کی صورتیں. پھر قل شریف، تیجا، 10واں، 40واں، یہ تقریباً مروج ہیں، تمام دنیا کے اندر مسلمان کرتے ہیں حسب معمول اور حسب عادت جو بھی ان کے ہاں رواج ہوتا ہے. لیکن یہ سب تو ایک ایڈیشنل چیزیں ہیں کہ اس کے لیے ایصال ثواب کر رہے ہیں اور دیگر معاملات کر رہے ہیں. ایک بہت ہی بنیادی چیز ہے جس کی طرف عام طور پر توجہ نہیں ہوتی، وہ یہ ہے کہ اگر فوت شدہ پر کسی کا حق العبد آتا تھا تو اس کو ادا کرنے کی طرف توجہ نہیں ہوتی. حقوق العباد کا معاملہ بہت زیادہ سخت ہے کہ جب تک وہ بندہ معاف نہیں کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی معاف نہیں فرماتا. تو کسی کا قرضہ دبایا ہو یا ہمیں معلومات ہوگی کہ اس نے کسی کی دلاداری کی تھی، وہ اس سے سخت ناراض ہے، کسی کو مار دیا تھا اس نے اور وہ اس سے ناراض ہے اور اس نے معاف نہیں کیا تھا، تو اب اس کی طرف سے جا کر اس کو انفرادی کوشش